رہی ہے چھا رہی ہے، یہ صرف اس ایک دوست کے ساتھ مخصوص بات۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھیں کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائیدادوں میں 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ آزمائش کر لیتے ہیں، آزمائش۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی۔ 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا۔ پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی، سکھ آئے تو خوشی خوشی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں۔ کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے۔ تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 18 سال گزرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہی فرشتے بارگاہ خداوندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے، صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، دکھ تھے تو بارگاہ خداوندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے۔ جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے۔ صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل، اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع